السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔
سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 45 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آئیے ابھی انہی آیات کا ترجمہ، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، یا معشر گروہ، الجنی جنوں کے، والانسی اور انسانوں کے، ان استطاعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا تو نکل جاؤ، من اقطار السماوات آسمانوں کے کناروں سے، والارض اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا پس نکل جاؤ، لا تنفذون نہیں نکل سکتے تم، الا بسلطان مگر غلبے کے ساتھ، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یرسلوا چھوڑے جائیں گے، علیکما تمہارے اوپر، شواظ شعلے، من نار آگ کے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران پس تم بدلہ نہیں لے سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، فإذا انشقت السماء پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فکانت وردتن تو پس وہ ہو جائے گا گلابی، کالدہان جیسے تلچھٹ، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن، لا يُسْأَلُ نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبی اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعرف المجرمون مجرم پہچانے جائیں گے، بسیماہم اپنی نشانیوں سے، فیؤخذ پس پکڑا جائے گا ان کو، بالنواصی پیشانیوں سے، والاقدام اور قدموں سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ہذہ جہنم یہ ہے جہنم، التی وہ، یکذب جھٹلاتے تھے جس کو، بہا المجرمون مجرمین، یطوفون بینہا چکر لگائیں گے وہ، یطوفون چکر لگائیں گے، بینہا جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کل بیان ہوا تھا کہ ہر چیز فانی ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو بقا حاصل ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ اسی مضمون میں آگے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو بوجھ ڈال رکھا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ وہ بوجھ تب ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر کیے ہوئے لازم احکامات پر عمل نہ کرے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں دونوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، یا معشر الجن والانس اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ نکل جاؤ تم آسمانوں کے کناروں سے اور زمین کے کنارے سے، فانفذوا پس جاؤ تم نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اگر آسمان سے بھی پرے جا سکتے ہو، زمین کے کناروں سے بھی آگے جا سکتے ہو، یعنی کہ میری نافرمانی کر کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ جہاں مرضی نکل جاؤ، کہ میری بادشاہت تو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو گئے ہو جنوں اور انسانوں،
تو جاؤ میری سلطنت سے بھاگ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس سے باہر بھاگ جاؤ، جہاں مرضی بھاگ سکتے۔ لیکن یہ انسانی اور جنوں کے بھی بس میں نہیں کہ وہ زمین اور آسمان کی حدود سے باہر چلے جائیں یا آگے چلے جائیں۔ اور اگر چلے بھی جائے کوئی زمین سے باہر، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں چاہے چاند پر چلے گئے ہیں، تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ غلبہ موجود ہے، تمہارے پاس اس چیز کا غلبہ موجود نہیں ہے، لہٰذا تم جہاں بھی چلے جاؤ تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو تو پھر تم جہاں بھی رہو سکون سے رہو گے، کوئی پریشانی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود بتا دیا کہ تم نافرمانی سے بچ کر نہیں جا سکتے، اللہ نے ایک اچھے کام کی اطلاع دے دی کہ تم اچھا کام کرو اور برے کام سے بچو، نافرمانی سے بچو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خود بتا رہے ہیں کہ نافرمانی نہ کرو اور تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکو گے، یہ بھی بتانا بھی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شاید کسی ملک کی پولیس سے بچ جائیں، ادھر کی گرفت سے بچ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو ہر جگہ ہے، اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین سے نیچے، آسمانوں سے اوپر، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے بچ کر انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے اس پر ایک بہت بڑا اعتراض بھی وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کا وہ اعتراض بھی اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے، ونحاس فلا تنتصران، اور دھواں، بس تم بدلہ نہیں لے سکو گے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مستشرقین جیسے قرآن پاک پر مختلف اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ مستشرق یعنی مستشرقین جو میں نے لفظ بولا یہ جمع ہے، مستشرق اسے کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم بندہ یا باہر کے ممالک کا بندہ اسلام کے بارے میں جانتا ہو اور وہ اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتا ہو۔ ہر دور میں مختلف اعتراضات کیے اور مسلمانوں نے اس کے بہت ٹھوس عقلی اور نقلی دونوں دلائل دیے ہمیشہ، اور ان کا منہ بند کیا۔ قرآن پاک کے بارے میں جب بھی انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں بات ڈالی اور مسلمانوں میں اتنا اچھا جواب دیا کہ وہ قرآن پاک پر اعتراض کرنے سے بھی قاصر آ چکے۔ اسی طرح ایک ہندو پنڈت گزرا ہے، آریہ سماج ایک تھا ان کا، تو وہاں لیڈر تھا وہ، اس کا نام دیانت سرسوتی تھا۔ یہ ہندوؤں کا کوئی پنڈت تھا، بہت بڑا منہ پھٹ آدمی تھا۔ اس کی ایک کتاب بھی ہے ستیارتھ پرکاش، مگر نایاب ہے، آج کل ملتی نہیں ہے اب۔ بہرحال اس کا 14واں باب قرآن پاک پر اعتراضات کے بارے میں اس کتاب کا، تو اس آیت کریمہ پر اس نے اعتراض کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جاہل ہے، عقل سے محروم ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ نعمت کیا ہے اور غیر نعمت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پس تم انتقام نہیں لے سکو گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب آگ کے شعلے اور دھواں یہ کون سی نعمت ہے؟ اعتراض کیا اس نے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں کوئی نعمت تو ہے ہی نہیں۔ آگ کے شعلے چھوڑ دینا، دھواں چھوڑ دینا، یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ اس کا اعتراض ہے۔ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے بزرگان دین کو، جو دین کی بے پناہ اور بڑی اچھی خدمت کر گئے، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، تفاسیر کی اور اس کے بہت ہی عمدہ نکات بیان کیے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ قرآن پاک میں آج تک، قرآن کریم کا آج تک جو اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں جتنے ترجمے ہوئے
اس میں سب سے بہترین ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے پورے 40 سال لگا کر قرآن پاک کا ترجمہ کیا. 40 سال ایک عرصہ ہوتا ہے زندگی کا. اتنے لمبے عرصے میں انہوں نے صرف قرآن پاک کا ترجمہ کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ الہامی ترجمہ ہے، کہ جو اللہ نے الہام کر دیا ان کے دلوں میں اور یہ آگے ترجمہ کر رہے ہیں. امیر شریعت ختم نبوت کے بہت بڑے کارکن سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا. تلاوت کرتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن پاک عربی کی جگہ ہندوستان کی زبان میں نازل ہونا ہوتا تو یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر نازل ہوتا. اتنا مستند اور اتنا اعلیٰ ترین ترجمہ کر گئے یہ بزرگ. ترجمے کے بعد انہوں نے بہت چھوٹا سا ایک حاشیہ بھی لکھا، بڑا کھرا اور صاف ستھرا حاشیہ ہے. جب وہ ان چیزوں سے فارغ ہو گئے، 40 سال انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کر لی، ترجمہ و تفسیر لکھے، تو آخر میں شکر کے طور پر ایک شعر پڑھا. کیا فرمانے لگے؟ روز قیامت ہر کسے در زیر بغل نامہ عمل، من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل. کیا قیامت والے دن ہر ایک کی بغل میں نامہ اعمال ہوگا اور میں بھی حاضر ہوں گا اپنے اللہ کے سامنے اور میری بغل میں قرآن پاک کی تفسیر ہوگی. دیکھیں ان لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ اگر ہم قرآن کی خدمت کر گئے تو ہماری آخرت سنور جائے گی. وہ اس اعتراض کا بڑے ہی اختصار کے ساتھ جامع اور معنی جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی خبر دینا کسی ایسی چیز کی خبر دینا کہ یہ آفت ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تمہیں تنگ کر سکتی ہے، تم اس سے بچ جاؤ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کیسے؟ اگر آپ کسی کو ایک چیز دے رہے ہیں اچھی، وہ نعمت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک چیز سے نقصان پہنچا اور آپ اس کو نقصان اور آفت سے دور کر رہے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. دیکھیں کتنا مختصر اور آسان جواب. تو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالی ہوتی ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خبر دے دی ہے کہ تم اگر نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا، تم پر آگ کے شعلے پڑیں گے اور دھواں پڑے گا. لہٰذا یہ خبر تمہیں دینا کہ تم نافرمانی کو چھوڑ دو، نافرمانی ختم کر دو اللہ کی، اور اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، اور جو نافرمانی ہو گئی اس پر توبہ کر لو تو تم آگ اور دھوئیں سے بچ جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی خبر دینا مسلمانوں کو یہ بہت بڑا انعام ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آگے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ اللہ تمہیں خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نافرمانی سے بچ جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت میں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پھٹ جائے گا. سورۃ الانشقاق پوری ایک سورت ہے. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی جب، پھر کیا ہوگا؟ فَكَانَتْ وَرْدَةً تو وہ ہو جائے گا گلابی رنگ کا. اب نیلے رنگ کا ہے نا، اس وقت وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا رنگ گلابی ہو جائے گا. گلابی یہ پنک نہیں. کبھی آپ نے گاڑھا گلابی رنگ دیکھا ہو جس میں سرخی مائل رنگ بھی ہو اور گلابی بھی ہو، لیکن گلابی سے تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو وہ ایک عجیب سا ڈرونا سا رنگ بن جاتا ہے. اللہ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس رنگ کا بن جائے گا. آگے فرما رہے ہیں کدھان، دھان کہتے ہیں تلچھٹ. جب تیل ہوتا ہے نا، تیل اس کو جب پکایا جاتا ہے تو وہ تیل اوپر سے جب اتر جاتا ہے، اس کے نیچے جو گندا کالا میل کچیل بچ جاتا ہے نا، اس کو تلچھٹ کہتے ہیں. تو یہ دھان کا معنی ایک اور سرخ رنگ کے چمڑے کا بھی کیا گیا ہے. پھر معنی اس کا کیا ہو جائے گا کہ یہ آسمان سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح ہو جائے گا.
یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہی بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت آسمان اس طرح کا ہو جائے گا، اس وقت یہ حالات ہو جائیں گے، انسان کا دل دہل جائے گا، انسان ڈر جائے گا. اس لیے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو. آگے پھر اللہ کہتے ہیں یہ کام کر لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے اتنی بے تحاشا نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا شکر ہی ادا کرتے رہو تو اللہ کی نافرمانی سے خود بخود بچ جاؤ گے. آگے 2 آیتوں کے درمیان ایک تعارض واقع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس تعارض کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. آگے آیات ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انسوں ولا جان، نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جبکہ آیت کریمہ سورۃ الحجر آیت نمبر 92 سے اس کا تعارض ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں کیا بات ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس تیرے رب کی قسم کہ ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. ادھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے. تو ایک میں نفی ہے کہ سوال نہیں کیا جائے گا، ایک میں اس بات ہے کہ سوال ضرور کیا جائے گا. اعتراض پیدا ہوتا ہے نا قرآن پاک کی آیت میں. تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت ہی عمدہ تطبیق فرمائی، بہت ہی عمدہ جواب دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں اس بات کی نفی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا. یعنی کہ جہاں پر سورہ رحمان میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے سوال نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معلومات کے لیے سوال نہیں کریں گے کہ اللہ کو معلوم نہیں، اور وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا. اس سے اس نے نیکی کی یا نہیں کی، بدی کی یا نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دلوں کے بھید بھی بخوبی جانتی ہے، بہت اچھی طرح جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور جہاں اس بات ہے، جہاں مطلب سورۃ الحجر میں یہ بات ہے کہ ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، وہاں پر کیسے سوال ہوگا؟ وہاں پر فرماتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ سوال ہوگا میں نے تمہیں فلاں کام سے منع کیا تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس طرح سوال ہوگا. اللہ کہیں گے میں نے تمہیں اس کام سے منع کیا تھا تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کس چیز سے؟ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم دونوں جنت میں اس درخت کے قریب نہ جانا. جب ان سے شیطان نے بہکا دیا، ان کو ان سے لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں 22 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے؟ تو اس طرح کے سوال ہوگا. لہٰذا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے. سوال ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام کرو، یہ کام برا ہے، اس کام سے بچ جاؤ، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر بھی جب انسان کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ پھر اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کیا میں نے تم لوگوں کو، تم انسانوں کو منع نہیں کیا تھا کہ تم لوگ یا تم انسان سارے کے سارے جو جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ اس گناہ کو چھوڑ دو اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نافرمانی سے اور اس گناہ کے کام سے منع نہیں کیا تھا؟ منع بھی کیا، اپنے نبی بھی بھیجے، وقتاً فوقتاً لوگ بھی بھیجے، نیک اللہ کے ولی بھی بھیجے. سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ ذہن تمہیں دیا اور اس ذہن میں تمہارے یہ بات ڈال دی، دین پہنچا دیا کہ یہ نافرمانی والا رستہ ہے، یہ فرما برداری والا رستہ ہے، لہٰذا تم نافرمانی والے رستے کو چھوڑ دو. اس لیے اس چیز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. ہاں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، کیونکہ یہ تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. لہٰذا ان دونوں آیات میں کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. آگے بہت ہی عجیب آیت پیش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یورف المجرمون، مجرم اس دن پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم اپنی نشانیوں سے ہی، کہ مجرمین لوگوں کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے ہی پہچان لے گا. کیسے؟ چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 106 میں ارشاد ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سیاہ چہروں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن خود بخود اللہ تعالیٰ پہچان لیں گے اور وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. یعنی کہ ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوگی، سیاہ رنگ ہوا ہوگا اور وہ خود بخود پہچانے جائیں گے. اللہ اکبر. تفاسیر سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے دین میں بری بری بدعات، نئی نئی رسومات لے کر آتے ہیں اور اللہ کے دین کو اپنی من چاہے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے چہرے بھی ایسے ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے. اللہم اجرنا من النار، یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں جنت سے پناہ دے دے. اور آگے تو بہت ہی بابرکت مہینہ شروع ہونے لگا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت آپ کو ملنے والی ہے. جتنی بھی اس کی قدر کر لیں کام ہے. 24 گھنٹے میں سے اگر آپ ہر وقت عبادت بھی کرتے رہیں تب بھی یہ مہینہ شاید زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو. جس کو رمضان مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا مانگے. بڑا ہی برکت والا، بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی نایاب مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے. اور اس میں ایک پورے کا پورا عشرہ اسی لیے ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے آپ نجات چاہیں، جہنم سے آزادی چاہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. اتنی بڑی بد دعا ہے. تو اس لیے بڑا ہی برکتوں والا مہینہ، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل بدعت، اہل شرک اور برے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر نہ فرمائے بلکہ نیک اور اچھے لوگوں سے ہمارا حشر فرمائے. صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی نشانیوں سے ہی پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. اللہ اکبر. جب وہ پہچانے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو پکڑا جائے گا پیشانیوں سے اور قدموں سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے جیسے دمبا کو کسائی ذبح کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کے سر بھی پکڑ لیتے ہیں پیشانی سے. اس طرح پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر دوزخ میں گرا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں تمہیں کہ جو مجرم لوگ ہوں گے وہ پہچانے جائیں گے. اس لیے اگر کوئی جرم ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس سے نجات حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لیں. ابھی وقت باقی ہے، ابھی آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں نافرمانی سے بچا رہا ہے، تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، تمہیں یہ کر رہا ہے، تمہارے بھلے کی بات بتا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں بھی عطا کر دیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے برائی کا رستہ بھی بتا دیا، تمہیں برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اتنی زیادہ اللہ نے نعمتیں عطا کر دی ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو بار بار اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اس لیے ان کو جھٹلاؤ نہیں بلکہ ان سے بچنے کی کوشش کرو. آگے کیا ہے؟ ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مجرمین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جن کو مجرم لوگ جٹلاتے تھے۔ آج تم مجرم ہو، چلو اس میں پہنچ جاؤ، گھسیٹ کر اللہ اس پہ پہنچا دیں گے۔ تو اگر مجرمین کے ساتھ حشر ہوا تو بہت مشکلات میں ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ سے رحم، اس کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم مانگا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں مجرمین سے نکال دے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، مجرمین ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری اس جرموں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام کے تمام جرم ختم فرما دے اور ہمارے جرموں کو معاف فرما دے اور ہمیں اچھی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یطوفون بینا و بین حمیم آن، جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس میں چکر لگائیں گے دوزخ کے اندر، پھریں گے، بھاگیں گے وہ دوزخ کے اندر، کبھی دوزخ کے درمیان میں گرم پانی کی طرف بھاگیں گے، بین حمیم آن، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ کھولتا ہوا پانی، اس کے اندر بھاگ رہے ہوں گے، اور کبھی گرم پانی ہوگا، کبھی وہ بھاگ جائیں گے پانی سے تو آگ میں چلے جائیں گے، کبھی آگ میں ہوں گے، اور کبھی زمہریر جو ٹھنڈا طبقہ ہے اس میں پھینک دیا جائیں گے۔ اتنا ٹھنڈا ہوگا، وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ جیسے برف کے اوپر مسلسل انسان کھڑا نہیں رہ سکتا نا، تو وہ برف سے بھی کئی گنا ٹھنڈا ہوگا۔ پھر وہ روئیں گے، چیخیں ماریں گے، داڑیں گے، تو انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اے مجرموں، تم اسی جنت کو جھٹلاتے تھے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ادھر پہنچا دیا، تمہارے بدلے جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھی جگہ پر پہنچا دیا، ان کو نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرما دیں۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کر کر طرح طرح سے انسان کو یہ بتا دیا کہ بڑا ہی ہولناک اور بڑا ہی مشکل وقت ہوگا۔ اس لیے اللہ سے پہلے ہی یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے بچا لے، پریشانی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ مشکل وقت سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں مجرمین سے نکال کر ہمارا حال، ہمارا ساتھ انبیاء، نیک، شہداء اور صالحین لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔